السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاة والسلام على ابی حنیفۃ وحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول اللہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب وآل و اصحاب رسالت مآب رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم مرکز عقیدت قاسم نعمت مالک جنت منی مزیجہ مخبر صادق ختم الرسول گلشنی ہستی کی اولین فصل بہار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حکیم الامت مفسر قرآن حضرت علامہ احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ بارگاہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ زمانے بھر میں بہت تجسس کیا لیکن ملا نہ کوئی تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہو اولو الامر سے یہ ثابت کہ تیری اطاعت ہم پہ واجب، ہوا اولو الامر سے یہ ثابت کہ تیری اطاعت ہم پہ واجب، خدا نے ہم کو کیا تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرات، آج کا یہ نورانی اجلاس بارگاہ سراج الامہ امام الفقہا سید المجتہدین امام المسلمین حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کوفی المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں منعقد ہے۔ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے نذرانے کے طور پہ عرض کروں گا۔ ویسے جمعہ کے بیان میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان ہو چکا، مگر آج دن اور شب کی نسبت سے اصول اور بزرگوں کے اور ائمہ اہل بیت اور صحابہ اور تابعین میں جن کے دن مناتے ہیں، بالخصوص جامع مسجد میں، تو ان کا دن بھی اس لسٹ میں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ چاروں اماموں میں سے آپ کا ایک الگ انوکھا مقام ہے، اور آپ دنیا بھر میں اہل سنت والجماعت کی ایک کثیر تعداد جو حنفی ہے، آپ حنفی المذہب لوگوں کے پیشوا اور امام و مقتدا ہیں۔
چاروں ائمہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم، چاروں ائمہ برحق ہیں اور ان کے مقلدین جنتی ہیں۔ ان میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین زیادہ تر دنیا میں، بلکہ علماء کہتے ہیں 65 سے 70% اس دنیا میں حنفی ملیں گے آپ کو۔ پھر دوسرے نمبر پر زیادہ تر شافعی، حضرت محمد بن ادریس شافعی، اور پھر امام احمد بن حنبل، پھر مالکی ملیں گے۔ یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پائے کے مجتہد ہیں۔ آنے والی باتوں میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام و منصب عطا فرمایا۔ ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ ہم الحمدللہ مذہباً حنفی ہیں، ہم مذہباً حنفی ہیں، مشرباً قادری ہیں اور مسلکاً بریلوی ہیں۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں، ان کا مسلک اور ان کی کتابوں سے جو واضح ہے کہ کوئی نئے مسلک کا نام نہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب حنفیہ کا اس زمانے میں نچوڑ اور خلاصے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 80 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ثابت، ان کے والد گرامی حضرت نعمان، جنہوں نے مولا کائنات حضرت علی کا زمانہ پایا، اور امام اعظم کے والد حضرت ثابت اور ان کے دادا حضرت نعمان، ان دونوں نے حضرت امیر المومنین علی بن ابو طالب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور بچپنے میں امام اعظم کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنے والد حضرت نعمان کے ساتھ، تو مولا کائنات نے ان کے سر پہ دشت شفقت، دشت کرم رکھا اور دعا فرمائی۔ اسی دعا کا نتیجہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کی شکل میں دنیا میں ظاہر فرمایا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ علماء خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ نے 7 صحابہ سے ملاقات کی ہے، جس میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عائشہ بنت حجر، اور اس طرح آپ نے 7 صحابہ سے ملاقات فرمائی، اور کئی ایک تابعین سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سماعت فرمائی۔ اس اعتبار سے آپ تابعی ہوئے، اگرچہ اس میٹر میں علماء کو کلام ہے، مگر ایک جماعت نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کافی جو ہے صحبت حضرت انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں، جن کی عمر بہت ہوئی، آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی۔ بلکہ بعض شارحین نے حضرت انس سے جو روایتیں ہیں جو امام اعظم نے سنی ہیں، ان کی احادیث اور ان کی روایت کو بھی امام اعظم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس اعتبار سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اس لیے کہ صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 70 سال کی زندگی عطا فرمائی، ہجری 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں آپ کا وصال ہے۔ اس مختصر سی مدت میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام و منصب دیا، دیکھیے احادیث اور قرآن میں اشارتاً بہت سارے ذکر آئے ہیں۔ حدیث پاک میں جہاں امام اعظم کا کافی مرتبہ ذکر آیا ہے، وہاں اور اماموں کا بھی ذکر ہے، ایسی بات نہیں صرف امام اعظم ہی کا ذکر ہے، امام شافعی کا بھی احادیث میں ذکر آیا ہے، امام احمد بن حنبل کی طرف بھی حدیث میں اشارہ، اور امام مالک کی طرف بھی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، اللہ کے رسول پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشکو این یضرب الناس علی کباد العلم یطلبون العلم لا یجدون احدا عالم من عالم المدینہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہونے والے ہیں جو اونٹ کی پیٹھ پہ سوار ہو کر یطلبون العلم، علم کو تلاش کریں گے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایسا زبردست انہیں علم دے گا
کہ لا یجدون احدا عالما من عالم المدینہ، کہ پوری دنیا میں مدینہ میں ان سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ عالم تم کسی کو نہ پاؤ گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں امام شافعی کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو زمانہ جو وقت حضرت امام محمد بن ادریس شافعی المعروف امام شافعی کا زمانہ تھا، آپ کے زمانے میں پوری دنیا میں آپ سے بہتر کوئی عالم نہ تھا، لہذا اس حدیث کے اولین مصداق میں امام شافعی کا نام درج ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا نام، اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا نام جو قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، جن کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیتیں نازل ہوئی، جن میں صحابہ کی تعریف ہوئی اور صالحین کی تعریف ہوئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحق بہم، اور کچھ لوگ وہ آنے والے ہیں جو ابھی ان سے نہ ملے، یعنی صحابہ سے جن کی ابھی ملاقات نہ ہوئی۔ کچھ لوگ وہ آنے والے ہیں جنہوں نے ابھی تک ان سے ملاقات نہ کی، یعنی صحابہ، بہم میں بھی صحابہ سے ملاقات نہ کی، یعنی ان کی تعریف فرمائی گئی۔ صحابہ کی تو تعریف ہے ہی قرآن میں، اب اس آیت کریمہ میں صحابہ کے توسط سے ان سے ملنے والے بعد میں کچھ ایسے آنے والے ہیں جو ابھی ان سے نہ ملے، بعد میں ملنے والے ہیں، ان لوگوں کی تعریف سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یہ آیت کریمہ کا نزول، حضور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ صحابہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے سرکار سے دریافت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ آخرین منہم سے کون مراد ہے؟ کون وہ آخر میں آنے والے، بعد میں آنے والے جنہوں نے ابھی ہم لوگوں سے ملاقات نہ کی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب بیٹھے تھے، حضور نے حضرت سلمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آقا فرماتے ہیں لو کان الایمان عند الثریا، ایک روایت میں لو کان العلم عند الثریا، ایک روایت میں لو کان الدین عند الثریا لنالہ رجل من ابناء فارس۔ آقا کہتے ہیں ایک آدمی ایسا آنے والا ہے کہ اگر ایمان ثریا تک پہنچ جائے، ایک روایت میں اگر علم ثریا تک پہنچ جائے، تیسری روایت میں اگر دین ثریا تک پہنچ جائے، لنالہ رجل من ابناء فارس، تو ضرور فارس کا ایک آدمی وہاں سے علم، وہاں سے ایمان، دین لے آئے گا اور میری امت میں تقسیم فرما دے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کی اولین مصداق اگر ابنائے فارس میں، یعنی پوری فارس کی دنیا، اہل فارس کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ عالم العلماء، سب سے زیادہ فقہ میں مہارت رکھنے والا، سب سے زیادہ احادیث میں مہارت رکھنے والا، سب سے زیادہ علم میں مہارت رکھنے والا، سب سے زیادہ دینیات میں مہارت رکھنے والا، سب سے زیادہ ایمانیات میں مہارت رکھنے والا، اور رسول پاک کی احادیث پہ سب سے زیادہ مہارت رکھنے والا، ابنائے فارس کے کئی حصے کیے جائے، زبردست علماء، زبردست مجتہدین فارس میں پیدا ہوئے، مگر ان سب کو جب امام اعظم کوفی، امام اعظم کے مقابلے میں لایا جائے تو ان سب سے اعلیٰ امام اعظم نظر آئیں گے۔ علم میں امام اعظم اعلیٰ، فقہ میں امام اعظم اعلیٰ، احادیث میں امام اعظم اعلیٰ، تفسیر میں امام اعظم اعلیٰ، دین کے سارے علوم میں سب سے اعلیٰ نظر آئیں گے۔ علامہ جلال الدین لکھتے ہیں اس حدیث کے سب سے پہلے مصداق امام اعظم نعمان بن ثابت ہے۔ تو یہ حدیث میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور قرآن میں بھی ان کی طرف اشارہ۔ اب آپ سنیے گا اللہ تعالیٰ نے جو کمال عطا کیا، اللہ آپ نے اپنے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارا علم اور فیض حاصل کیا، اور آپ 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بھی رہے۔ آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال مجھے جعفر صادق کی بارگاہ کے نہ ملتے تو نعمان برباد ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ کسی نے امام اعظم کے تعلق سے یہ مسئلہ پھیلایا تھا، اور امام جعفر صادق کے پاس آ کر کسی نے یہ بتایا بھی تھا، حضور وہ کوفی جو ابو حنیفہ ہے
نعمان کوفی، وہ آپ کے نانا کے دین میں جو ہے خلل کر رہا ہے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل سے مسائل کا استنباط کرتا ہے، ایسی بات لوگوں نے امام اعظم کے تعلق سے پھیلا دی تھی کہ جب قرآن و حدیث ہے تو اور اجماع صحابہ جب یہ ہیں تو پھر یہ آدمی اپنے عقل سے کیوں مسائل کا استخراج استنباط کرتا ہے؟ کسی نے بتایا تھا اور پھیلا دی تھی کہ انہوں نے عقل سے زیادہ مسائل لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے نہیں لے۔ امام اعظم مکہ شریف میں ملاقات ہوئی حضرت امام جعفر صادق سے، آپ نے فرمایا او تم وہی ابو حنیفہ ہو جو میرے نانا کے دین میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے عقل سے استنباط کرتے ہو، یعنی مسائل نکالتے ہو اپنے عقل سے۔ امام اعظم کہتے ہیں حضور یہ میرے تعلق سے کسی نے آپ کو صحیح نہ کہا، میرے سامنے سب سے پہلے قرآن ہے، اگر قرآن میں کوئی بات نہیں ملتی تو میں حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں، اگر حدیث میں بھی کوئی بات نہیں ملتی تو میں اجماع صحابہ اور اجماع امت کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اور اگر وہاں بھی کوئی بات اجماع صحابہ میں نہیں ملتی تو پھر میں قرآن میں جو ہے مسائل کا استنباط اپنے جو ہے قرآن سے مسائل کا استنباط کرتا ہوں۔ اب کسی نے غلط بات پھیلا دی تھی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثابت کرو۔ امام اعظم کہتے ہیں حضور دیکھیے اگر میں قیاس سے اپنی عقل سے استنباط کرتا تو پھر میرا استنباط اور میرے مذہب میں جو ہے وہ باتیں کچھ اس طرح ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں حضور بتائیے وراثت میں مرد اور عورت یعنی بھائی بہن کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید میں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت کا ڈبل ہے۔ باپ مر گیا تو اس کے بیٹے کو 1 لاکھ ملے گا تو اس کی بیٹی کو صرف 50,000 ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین کا ٹھیک ہے۔ امام اعظم کہتے حضور عقل یہ چاہتی ہے کہ عورت کمزور ہے، اسے زیادہ حصہ دینا چاہیے، مرد تو باہر جا کے کما بھی لے گا۔ اگر میں قرآن میں عقل سے استنباط کرتا تو میرا استنباط یہ ہوتا کہ باپ کے مرنے کے بعد مرد سے زیادہ عورت کو دیا جائے، اس لیے کہ وہ کمانے بھی نہ جائے گی، اس لیے کہ وہ کمزور بھی ہیں، لہذا انہیں زیادہ دینا چاہیے۔ مگر میرا بھی مذہب وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ وراثت کے تقسیم ہوتے وقت وہی فارمولہ استعمال کیا جائے جو قرآن نے بتایا ہے کہ مرد کو عورت کے بنسبت زیادہ اور ڈبل دیا جائے گا۔ اگر میں عقل سے استنباط کرتا تو عقل تو یہ چاہتی ہے کہ بیٹی کو زیادہ ملے۔ دوسری بات حضور پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی جب نکلتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے، یا پیشاب؟ ظاہر بات ہے فقہ کی کتابوں میں فقہا کہتے ہیں کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے منی سے، اس کی ناپاکی منی سے زیادہ ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں اگر میں عقل سے استنباط کرتا تو زیادہ ناپاک ہے اس پہ غسل کا فتویٰ دیتا، کم ناپاک ہے اس پہ صرف وضو کا فتویٰ دیتا، اس پہ صرف وضو کا فتویٰ دیتا، جبکہ میرا مذہب بھی وہی ہے کہ منی کے نکلنے پہ غسل واجب ہے اور پیشاب کے نکلنے پہ صرف وضو ہے۔ یہ میرا عقل کا نہیں قرآن کا فیصلہ ہے۔ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو اس سے غسل واجب ہو جائے، اور پیشاب سے کم ناپاک منی ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ میرا مسئلہ عقل سے نہیں ہے قرآن اور حدیث سے ہے۔ تیسری بات کہ حضور نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ کہ روزہ افضل ہے تو اگر رمضان کے مہینوں میں عورت کو ماسک آ گیا، ناپاک ہو گئی، تو رمضان کے بعد وہ عورت روزے کی قضا کرے، رمضان کے بعد وہ عورت روزے کی قضا کرے مگر نماز کی قضا نہ کرے، نماز اس ماسک میں اس کی قضا وہ نہ کرے۔ اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو نماز زیادہ افضل ہے اس کی قضا ہوتی، روزہ کم افضل ہے اس کی قضا نہ ہوتی، جبکہ میرا مذہب قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ اگر اس حالت سے عورت گزر جائے تو رمضان کے بعد روزوں کی قضا ہے مگر نماز کی قضا نہیں۔
کہ عقل یہ چاہتی ہے مگر میرا فتویٰ یہ ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو ہے یہ گویا اپنی برات ظاہر کر دی، اور پھر اسی دن سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رہے، اور اس بارگاہ میں اہل بیت کی محبت کے ساتھ، امام جعفر صادق کی محبت کے ساتھ 2 سال اس طرح امام اعظم نے گزارے کہ آخر میں بڑھاپے کے وقت کسی نے امام اعظم سے پوچھا تھا کم سنہ، حضور آپ کی عمر کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے سنہ تھا، میری عمر 2 سال ہے۔ کہ حضور بڑے ہو گئے اور 2 سال کہتے ہو؟ امام اعظم کہتے ہاں، میں اپنی اس عمر کو شمار نہیں کرتا، لولا سنتان لہلک النعمان، میری عمر وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزاری ہے، اسی 2 سال میں ابو حنیفہ کو اکتساب علم بھی ملا، ابو حنیفہ کو فیض بھی ملا، اس اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ جناب امام جعفر صادق کی صحبت سے وہ کمال ملا۔ اسی 2 سال کی صحبت نے ابو حنیفہ کو اتنا پروان چڑھایا، لہذا میری عمر کتنی بھی ہو مگر میں ان میں سے وہ 2 سال ہی بڑے اہم اور امپورٹنٹ تسلیم کرتا ہوں جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے تعلق سے، آپ احادیث میں جو آپ کا مقام اللہ نے قوت حافظہ عطا فرمایا تھا، اللہ آپ کے استاد کے پاس ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد کی حیثیت سے استاد کے پاس بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب مسئلہ پوچھے تو استاد کہتے ہیں لا عارف، میں نہیں جانتا۔ دوسرا مسئلہ پوچھا گیا، نہیں جانتا۔ تیسرا نہیں جانتا، یہاں تک کہ اس مجلس میں لوگوں نے 100 مسائل امام اعظم کے استاد سے پوچھے، آپ لا عالم کہتے رہے، نہیں جانتا۔ جب ختم ہو گئے تو امام اعظم کہتے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کے سارے سوالوں کے میں جواب دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جنہوں نے 100 مسائل پوچھے تھے الگ الگ متفرقات طور پر، امام اعظم سب کا جواب دیتے گئے۔ کہا تمہارے مسئلے کا جواب یہ ہے، تمہارے مسئلے کا جواب یہ، 100 آدمیوں کے مسائل کا جواب دے دیا۔ استاد گرامی تعجب میں پڑ گئے، ابو حنیفہ کیا بات ہے، یہ مسائل تم نے کس قرآن و حدیث سے ثابت نکالے؟ امام اعظم کہتے حضور آپ کی بارگاہ میں پچھلے سال یہ حدیث سنی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکالا، فلاں تاریخ کو یہ حدیث سنی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکالا، فلاں تاریخ کو یہ حدیث سنی تھی۔ یہاں تک آپ اس وقت بیٹھے تھے، 3 سال گزر چکے تھے، آپ کو اس استاد کی مجلس میں درس لیتے آپ نے جو ہے سارے 100 مسائل کا جواب جو استاد سے احادیث سنی تھی ان ساری چیزوں کا جواب احادیث کی روشنی میں مسائل کا جواب دے دیا۔ استاد گرامی حیران رہ گئے کہ ابو حنیفہ جتنا سنا ہے وہ ساری حدیثیں چاہے 1 2 سال 3 سال پہلے سنی ہو تجھے ہو بہو یاد بھی ہے، اور ہر حدیث سے مسئلہ نکال کر سائل کو جواب بھی دے دیا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوت حافظہ، اللہ حفظ قرآن کر لیا، قرآن شریف یاد کر لیا، اللہ اس کے بعد یہ علم تو ہے، علم تو ایسا ہے کہ جس کا کوئی حل نہ کر پائے اس کا حل امام اعظم کر دیں۔ ایک سلیمان بن عامش کر کے کوفہ میں ایک محدث تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی آتی ان کے پاس، کہہ لو راشن ختم ہو گیا ہے جاؤ لے آؤ، یہ ختم ہو گیا جاؤ لے آؤ۔ وہ تنگ آ گئے، ایک دن جب بیوی تھیلی دیتی ہے راشن کی، کہ یہ بار بار غصہ ہو گئے کہ آج کے بعد اگر مجھے کہا آٹا خریدنے جاؤ تو تجھے طلاق، اور کسی سے کہلوایا تب بھی تجھے طلاق، اگر چٹھی میں لکھ کے دیا کہ آٹا لے آؤ تب بھی تجھے طلاق۔ اب بیچاری عورت پریشان ہو گئی، وہ پریشان کیا کریں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی، آپ کہتے ہیں آسان ہے، جب سلیمان بن عامش سوئے ہوں تو ان کا جو کرتا ہے اس کرتے کے پیچھے آٹے کی بوری باندھ دینا، ان کے کرتے کے پیچھے آٹے کی بوری کو باندھ دینا، وہ جب چلیں گے تو بوری بھی پیچھے چلے گی، جب وہ دیکھیں گے کہ آٹے کی بوری کرتے سے بندی پیچھے پیچھے چل رہی ہے سمجھ جائیں گے گھر میں آٹا ختم ہے، نہ کہا نہ کہلوایا نہ لکھ کے دیا، تم پہ طلاق بھی نہ ہوگی اور تمہارے شوہر کو پتہ چل جائے گا آٹا ختم ہو گیا۔ اللہ یہ
امام آدم رضی اللہ تعالیٰ، ایسا ہی ان کی بیوی نے کیا، سلیمان ابن عامش کی بیوی نے سمجھ گئے، وہ کہتے ہیں ضرور اس مسئلے کا حل ابو حنیفہ ہی نے نکالا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ جو ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن دیا تھا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قوت حافظہ اور مسائل کا اس طرح استنباط فرمایا کرتے تھے۔ ایک آدمی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہتے وقت تو کہہ دیا، اب طلاق جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی بول دیتا ہے، ہمارے یہاں تو لوگ ایک دو نے 3 ساتھ میں دے دیتے ہیں، ارے 3 تو صحیح ہے، کچھ لوگ تو 120 دیتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، بتائیے 120 طلاق دیا، 3 ہو گئی، 120 میں سے 117 لغ بیکار ہو گئی اور 3 واقع ہو گئی، وہ مطلقہ ہو گئی، وہ نکاح سے نکل گئی۔ اب غصے میں آتا آدمی تو طلاق، اب طلاق غصے میں دی جاتی ہے بھائی۔ کچھ لوگ آ کر یہاں گلا پکڑتے ہیں کہ باپو دماغ ایرو چکرائی ہو، خبر نو پکرو کرا، قسم کھاتے ہیں غصے میں تھا تو میں نے کہا بھائی طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے، طلاق کے لیے کیا منڈپ لگایا جاتا ہے اور دلہا دلہن کو گجرا پہناتا ہے کہ میری شریک حیات آج تجھے خوشی سے طلاق دیتا ہوں؟ طلاق غصہ ہی میں ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب نے قسم کھا لی، اس کی بیوی پانی بھر کے آئی، کہا یہ پانی کا گلاس، یہ پانی اگر تو پیے تو طلاق، یہ پانی تو پیے تو طلاق، کسی کو پینے کے لیے دے تو طلاق، اس پانی کو نیچے گرا دے تو طلاق، کھڑی رہے، اب کیا کرے؟ اور بغیر پانی کے اگر گلاس رکھے تو طلاق، اب کیا کرے؟ کھڑی رہی، پیے تو طلاق، کسی کو دے تو طلاق، گرا دے تو طلاق، اور اس کو واپس مٹکا میں ڈالے تو طلاق، اب کیا کرے؟ پانی جائے تو کہاں جائے؟ اللہ اللہ، فوراً امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا۔ آپ فرماتے آسان ہے، اپنا جو دوپٹہ ہے اس دوپٹے کا ایک کونا پکڑ اور کونا پکڑ کر پانی کے گلاس میں ڈبوتی جا، سورج کے سامنے رکھ، پانی خشک ہوتا جائے گا، پانی خشک ہوتا جائے گا۔ اب پانی سورج کی دھوپ سے گلاس میں دوپٹہ ڈال، گلاس میں کپڑا ڈال اور اس کپڑے کو جو ہے پانی نکال کے سورج کے سامنے رکھتی جا، پانی سورج کی تپش سے گرم ہوتا جائے گا، نہ تو نے پیا، نہ تو نے گرایا، نہ کسی کو دیا، پانی ایسے ہی ختم ہو گیا، طلاق واقع نہ ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ و قوت حافظہ عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، اب ایک صاحب آئے کہ حضور ایک مسئلہ، کیا قسم کھا لی تھی میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا ویسی عبادت دنیا میں کسی نے نہ کی ہو۔ اب یہ واقعہ کافی علماء کی طرف منسوب ہے، کافی صالحین اولیاء کی طرف اس واقعے کو منسوب کیا جاتا ہے، من جملہ بعض کتابوں میں یہ کہ امام اعظم کی طرف بھی منسوب ہے کہ ایسی عبادت جو کوئی نہ کہ صاحب کا کام ختم ہو گیا، اب مجھے قسم پوری کرنا ہے، قسم کھائی تھی ایسی عبادت کروں جیسی عبادت اس وقت جب میں کروں تو کوئی نہ کر رہا ہو۔ اب قسم کیسے پوری کرے؟ اگر نماز پڑھے تو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھ ہی رہا ہوگا، اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تلاوت کرتا ہوگا، اگر وہ خیرات کرے دنیا میں کوئی نہ کوئی خیرات کرتا ہوگا، اگر وہ تہجد پڑھتا ہے تو دنیا میں اس وقت کوئی نہ کوئی تہجد پڑھتا ہوگا۔ کیسے کیا جائے قسم کو پورا؟ امام اعظم کی بارگاہ میں آیا، آپ فرماتے ہیں بہت مسئلہ آسان ہے، حرم کعبہ میں چلا جا، طواف مطاف کو لوگوں سے خالی کر دو، تو اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کر، تیری قسم پوری ہو گئی۔ اس لیے کہ جب تو اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوگا تو کعبہ ایک ہے اور تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، گویا تو دنیا میں ایسی عبادت کر رہا ہے اس وقت تیرے علاوہ یہ عبادت کوئی نہیں کر رہا۔
جا تیری قسم پوری ہو گئی. یعنی یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ. اب سنیے، یہ تو عقل، یہ تو قوت حافظہ. اب ذرا سنیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی و پرہیزگاری. اللہ اللہ. امام اعظم، ایک واقعہ تو مشہور ہے. ایک یہودی کی بیٹی کہتی ہے ابا جان ہمارے سامنے پڑوس کی چھت پر جو درخت تھا وہ درخت دکھ نہیں رہا. یہودی کہتا ہے بیٹا وہ درخت نہ تھا، وہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ تھے جو ساری رات کھڑے ہو جاتے تو ایسا لگتا تھا جیسے درخت کھڑا ہے. یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی. آپ نے قرآن حفظ کرنے کے بعد تقریباً 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں 43 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اور اس طرح ادا فرماتے نماز. راوی لکھتے ہیں آپ جو ہے پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرما دیتے. پہلی رکعت میں پورا قرآن شریف ختم فرماتے، یہاں تک کہ آپ پوری رات نماز پڑھتے، عبادت کرتے رہتے. یہ حال آپ کا 40 سال تک رہا. یہاں تک کہ جب آپ نے وصال فرمایا، علماء کہتے ہیں 70,000 مرتبہ نماز میں قرآن ختم فرما چکے تھے امام اعظم. ایک راوی کا نام آتا ہے، آپ کے ہم عصر عالم کا نام آتا ہے جن کا نام مسعر ابن کدام تھا. مسعر ابن کدام کوفہ میں آئے اجنبی ہیں. دیکھا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اشراق پڑھ رہے ہیں، نماز اشراق میں ہیں. جب نماز اشراق سے فارغ ہوئے طلبہ کو درس دینے لگے. ظہر تک پڑھاتے رہے، پھر ظہر ختم ہو گئی عصر تک پڑھاتے رہے، پھر عصر کے مغرب تک پڑھاتے رہے. پھر مغرب کے بعد نماز پڑھی اور اسی جگہ بیٹھے رہے عشاء کے انتظار میں، یہاں تک کہ پھر عشاء کی نماز پڑھی. حضرت مسعر ابن کدام کہتے ہیں صبح سے اسی حال میں ہیں، اب تو تھک گئے ہوں گے، اب عشاء کے بعد گھر پہ جائیں گے. کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ میں بھی مسجد کے کونے میں دیکھتا رہا، فجر تک یہی رہے. فجر تک، یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوا گھر پہ گئے، لباس تبدیل کیا، پھر فجر میں مسجد میں آ گئے. کہتے ہیں کہ اب نماز کے بعد پھر بیٹھیں گے تو بات کریں گے. مسعر ابن کدام کہتے ہیں فجر کے بعد پھر اشراق کا وقت آیا، نماز اشراق پڑھی، پھر طلبہ کو درس دیتے رہے. پھر ظہر تھا، پھر ظہر سے لے کر عصر تھا، پھر عصر سے مغرب، پھر مغرب میں بیٹھ گئے عشاء تک، پھر عشاء سے فجر. کہتے ہیں 2 دن ہوئے 3 دن ہوئے. حضرت مسعر ابن کدام کہتے ہیں میں نے سوچا عجیب آدمی ہے، تھکتا ہی نہیں ہے. اللہ اللہ، عجیب آدمی ہے، تھکتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میرے کئی دن اسی میں گزر گئے. مسعر ابن کدام کہتے ہیں میں نے بھی ٹھان لیا جب تک میں ان کو مکمل دیکھ نہ لوں میں بھی اس مسجد سے جانے والا نہیں ہوں. یہاں تک کہتے ہیں میں نے گھر بار چھوڑ دیا اور کوفہ کی مسجد ہی میں میں نے سکونت اختیار کر لی. یہاں تک کہ کہتے ہیں میں پھر کئی سال تک اسی مسجد میں رہا. یہی حال ابو حنیفہ کا تھا. فجر کے بعد اشراق پڑھتے، وہاں سے لے کر زور تک، زور سے عصر، عصر سے مغرب تک پڑھاتے. مغرب کے بعد پھر بیٹھے رہتے عشاء کا انتظار، عشاء کے بعد پھر فجر تک. یہاں تک مسعر ابن کدام کہتا ہے میں نے بھی ٹھان لیا ایسے انسان کی صحبت کو چھوڑنا نہیں ہے. اب یا تو میں مروں یا ابو حنیفہ انتقال کر جائے. راوی لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ زندگی پر مسعر ابن کدام اسی مسجد میں رہے. ایک نماز میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی اور ایک دن آیا کہ اسی کوفہ کی مسجد میں سجدہ کی حالت میں مسعر ابن کدام کا وصال ہو گیا. اللہ اللہ، مگر انہوں نے امام اعظم کو تھکتے نہیں دیکھا. اللہ اللہ، کیسا کمال. بتائیے عبادت اپنی جگہ پر اور بندگی اپنی جگہ پر. ایک بندہ اس قدر عبادت کرتا ہے، عبادت کا یہ حال ہے تو بتاؤ قرآن سے مسائل نکالنے کا وقت کب ملا ہوگا؟ حدیث سے مسائل نکالنا یعنی ہزاروں ذمہ داریاں ہیں. عبادت کا یہ حال ہے، سارا دن ساری رات اب کتنی عبادت کیا، مسائل کے نکالنے کا وقت اللہ اللہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں امام اعظم کے تعلق سے
لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكِرِينَ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ۔ علماء کہتے ہیں اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے اللہ ایک ہی آدمی میں ساری خوبیاں جمع کر دے۔ اگر اس کا کوئی صحیح مصداق دیکھنا ہے تو ابو حنیفہ کی ذات کو دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک کمالات ابو حنیفہ کو دیے، عبادت میں تو ابو حنیفہ کا جواب نہیں، ریاضت میں تو ابو حنیفہ کا جواب نہیں، حدیث میں تو ابو حنیفہ کا جواب نہیں، فقہ میں تو ابو حنیفہ کا جواب نہیں، تلاوت قرآن میں تو ابو حنیفہ کا جواب نہیں، بچوں کو درس دینے میں، طلبہ کو شاگردوں کو پڑھانے میں تو ابو حنیفہ کا جواب نہیں۔ جس خوبی کو جائیے ہر خوبی میں ابو حنیفہ سب سے بے مثال نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الفقہاء کلہم علی عیال ابی حنیفہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے فقہاء یہ ابو حنیفہ کی اولاد ہے۔ من لم ينظر الى علمه لم يتحبر ولم يتفقہ۔ امام شافعی کہتے ہیں لم ينظر الى کتبہ، جس نے ابو حنیفہ کی کتاب نہیں پڑھی نہ عالم بن سکتا ہے نہ فقیہ بن سکتا ہے۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضور سے محبت تو یہ ہے کہ قصیدہ لکھا ہے قصید نعمانیہ۔ بتائیے اس زمانے میں وہابی پیدا ہوا تھا؟ وہابی تو ابھی کی پیداوار ہے، ابھی کی پیداوار ہے۔ بدعت بدعت کرتے رہتے ہیں، کمینو تم ایک بدعت ہو۔ کہتے ہیں بدعت حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ بتا تو کہاں حضور کے زمانے میں تھا؟ تو بھی بدعت ہو گیا۔ وہابیوں نے ان کے مولویوں نے لکھا ہے اور محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت یا نماز کی نیت ہو، رسول پاک کے روزے کی نیت سے جانا حرام اور جو ہے ناجائز ہے۔ اب ہم یہاں عمرہ کر لیا، چلو حج کر لیا، تو بعد میں مدینہ جاتے ہیں نا، کیا نیت ہوتی ہے بھائی؟ مدینہ جانے کی نیت کیا ہے؟ بارگاہ رسول، روزہ رسول میں پر جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضور کے تربت کی نیت ہے، روزے کی نیت ہے، اگرچہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی بھی نیت ہو، مگر بتاؤ دنیا کے جس آدمی سے پوچھو گے وہ یہی کہے گا کہ ارکان عمرہ یا حج ادا کرنے کے بعد روزہ رسول کی حاضری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ رسول پاک کے روزے کی نیت سے جانا ناجائز و حرام ہے۔ اب امام اعظم کا کمال دیکھیے، آپ کی دور اندیشی دیکھیے۔ اس زمانے میں کسی نے فتویٰ نہیں دیا تھا کہ روزہ رسول کی نیت سے جانا حرام ہے، مگر امام اعظم جو بارگاہ رسول میں پہنچے اپنے مسلک کا اظہار کیا، اپنے عقیدے کا، اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان جیتوں کا قاصدہ، یا سید السادات، یا سید السادات، یا سید السادات، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرداروں کے سردار، اے آقاؤں کے آقا، یا سید السادات، جیتوں کا قاصدہ، اے آقا میں آپ کی بارگاہ میں، ابو حنیفہ آپ کی بارگاہ میں آیا قاصدہ نیت کے ساتھ۔ دیکھو امام اعظم کیا کہہ رہے ہیں، جیتوں کا قاصدہ، حضور آپ کی بارگاہ میں نیت کے ساتھ آیا۔ گویا امام اعظم اس وقت کہہ رہے ہیں، پتا تھا کچھ لوگ بعد میں ہوں گے جو نیت کے ساتھ روزہ رسول پہ جانے کا فتویٰ دیں گے۔ امام اعظم اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، ابو حنیفہ بھی آیا ہے جیتوں کا قاصدہ، حضور نیت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا، ارادے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا، مصمم پختہ ارادہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہو، ارجو رضا کا واہتمی بھی ہما کا، حضور نعمان آپ کی بارگاہ میں نیت کے ساتھ آیا، آپ کی رضا طلب کرنے آیا ہے، ارجو رضا کا واہتمی بھی ہما کا، حضور آپ کی حمایت کا حصہ لینے آیا۔ یہ امام اعظم کا عقیدہ۔ اب جو حنفی ہے وہ اسی عقیدے پہ چلے گا، جو حنفی ہے وہ اسی عقیدے پہ۔ ایک دوسرے لوگ پیدا ہوئے غیر مقلد، وہ معاذ اللہ ایک غیر مقلد کہہ رہا تھا تقریر میں، ابو حنیفہ کو صرف 4 حدیثیں یاد ہے، معاذ اللہ۔ بتائیے اب ان کا کوئی علاج ہے کیا؟
ان لوگوں کا کوئی علاج ہے؟ ابو حنیفہ کے مذہب کو ماننے والے آج دنیا میں ایسے علماء ہیں کہ جنہیں ایک نہیں ہزاروں حدیث یاد ہی آ رہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ابو حنیفہ کو۔ اب ان لوگوں کی باتیں بھی جو ہے بے سر و پیر ہوتی ہے، سب اس میں کوئی ویلیو نہیں، وزن نہیں ہوتا ہے، بولتا ایسا ہے۔ نظامی صاحب کہتے تھے وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، اس طرح غیر مقلد بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اب علم دیکھیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تقوی و پرہیزگاری دیکھیے، یہ آپ کی عبادت، مصر ابن کدام، اور پھر آپ بندگی اور ریاضت میں حال، اللہ اللہ۔ آپ نے ایک ایک رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے، پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرماتے، اور اس طرح عبادت ریاضت بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ اور خود کا حال یہ تھا، اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت مال بھی عطا کیا تھا۔ آپ کے تجارت میں ایک پارٹنر تھے حفص بن عبد الرحمن، جو تجارت میں امام اعظم کے پارٹنر تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کپڑوں کی تجارت بہتر ہے۔ ہمارے علماء غوث اعظم بھی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، امام اعظم بھی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ اب آپ میں سے جو لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے بیچارے۔ دوسری تجارت کی بنسبت، اب تجارت کوئی بھی ہو حلال ہے تو ساری تجارت بہتر ہے، مگر امام اعظم کپڑوں کی تجارت کرتے ہیں۔ آپ کے پارٹنر تھے بزنس میں حفص بن عبد الرحمن، وہ کپڑا لیتے اور وہ کپڑا بیچنے جاتے تھے۔ ایک دن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یہ جو کپڑا سواریوں پہ لادا جاتا، نے فرمایا جو کپڑا ہے اس میں فلاں جو تھان ہے اس میں وہ کپڑا تھوڑا فولٹ والا ہے، لہذا جس کو بیچو تو بتا دینا کہ اس میں یہ فولٹ ہے، چھپانا نہیں، بتا دینا۔ وہ گئے اور اس بات کو بھول گئے، اور کہیں گئے تو پورا کپڑا بک گیا۔ واپس امام اعظم کے بارگاہ میں آئے، حضرت کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا کہ وہ کپڑا جس کو بیچو تو بتا دینا کہ اس میں یہ فالٹ ہے، کہ حضور وہ تو بھول گیا، اب کس کو بیچا یہ بھی بھول گیا۔ اللہ اللہ، امام اعظم کہتے ہیں کہ کتنی رقم کا؟ حضور اتنا حصہ ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سارے کپڑوں کا پیسہ فقیروں میں خیرات کر دو۔ اللہ اللہ، یہ ان کی سخاوت ہے۔ اور یہ ایک اصول بھی بتایا تجارت کا کہ پہلے بتا دینا چاہیے کہ یہ جو بیچ رہا ہوں اس میں یہ فالٹ ہے، پھر گھر پہ جائے اس کو پتا چلے ارے یہ، پھر دکان پہ واپس آئے کہ نہیں نہیں یہاں سے لے گئے تو ایسا نہیں تھا، گھر پہ کر کے آیا ہو، بتا دینا چاہیے۔ اور یہی دیانتداری ہے، ورنہ دھوکے میں شمار ہوگا۔ فالٹ اس کو نظر نہیں آیا، وہ لے گیا تو یہ دھوکے میں شمار ہوگا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز جو بیچ رہا ہوں اس میں یہ نقص ہے تو جسے بیچا جائے اس خریدار کو اس سے متنبہ کرنا ضروری ہے، یہ مسئلہ ہے۔ خیر، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عبادت، ریاضت، بندگی، ان سارے حال میں جہاں دیکھیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور بہت بڑا منصب عطا فرمایا ہے۔ آپ کے شاگرد اللہ اللہ اور آپ سے پڑھنے والے علماء لکھتے ہیں کہ جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے جو ہے 40,000 لوگوں کو قلم چلانا سکھا دیا۔ یہ قلم چلانا محاورہ ہے، یعنی آپ نے علماء، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے شاگردوں کو آپ نے اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ جتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں پڑھیں صرف فقہ، صرف قرآن حدیثی میں ماہر نہ ہوئے بلکہ انہیں دنیا کی اس طرح علوم سکھائے کہ وہی آپ کی بارگاہ سے پڑھنے والے لوگ پھیلیں۔ آج جو دنیا میں علم کی بہاریں نظر آتی ہے، یہ ساری بہاروں میں اگر حصہ ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا حصہ ہے۔ بچتا ہے جو آج علم کا ساز دوستو، اسی جرس کی ہے آواز دوستو، یہ امام اعظم۔ اب دیکھیے گا آپ، چلتے چلتے کہ واقعہ بھی عرض کر دوں، اتنے صبر والے تھے کہ خود کا جو مذہب ہے اس پہ مکمل عمل اور اس پہ ڈٹے رہتے تھے۔ ایک صحابہ ہے، دیکھیے کوئی بھی آدمی کبھی بھی کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو جائز طریقے ہیں، نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ ایک صحابہ آئے اور مذاق اور امام اعظم کو جلانے کے لیے، امام اعظم کی عمر بڑی ہے، ان کی والدہ بھی شاید بوڑھی ہو گئی ہے،
ایک صاحب دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ تمہاری ماں کے لیے میں نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی بھی بیٹا ہوگا غصہ ہو جائے گا۔ امام اعظم کی والدہ بوڑھی ہو گئی ہیں، بیٹا غصہ ہوگا کہ نہیں؟ مگر مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح رشتہ لے کے آئے تو جس کے لیے آیا ہے اگر شرعی رکاوٹ نہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے۔ کوئی اور ہوتا تو غصہ ہو جاتے۔ امام اعظم کہے اچھا رشتہ لے کے آئے ہو، بیٹھو۔ بٹھایا، امام اعظم اندر گئے، اپنے والدہ سے پوچھا اور وہ تو سمجھ گئی، مگر امام اعظم اپنے مذہب پہ خود عمل کر رہے ہیں۔ کہا جب انکار ہو گیا، امام اعظم کہتے ہیں صاحب آپ جن کے لیے رشتہ نکاح لے کے آئے ہو وہ آپ سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اتنا اطمینان سے جواب دیا، اتنا خلوص سے اور اس قدر جو ہے آسانی سے جواب دیا۔ وہ آدمی کہتا ہے میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ جلال میں آ جائے، غصے میں ہو جائے۔ امام اعظم کہتے اس میں غصے کی بات کیا ہے؟ تیرا شرعی طور پہ نکاح کا رشتہ لے کے آنا جائز ہے، اور جس کے لیے رشتہ نکاح لے کے آیا ہے میرا بھی شرعی طور پہ اس سے پوچھنا بھی جائز ہے۔ جب ساری رشتے اور ساری شکیں جائز ہونے کی ہیں تو ابھی ابو حنیفہ غصہ کیوں کرے گا؟ اس پہ غصہ نہ کرنا، تیرا پیغام ادھر پہنچا دینا، یہی تو ابو حنیفہ کا مسلک و مذہب ہے۔ اللہ اللہ، اتنا وہ آدمی سنا اور وہ دل سے امام اعظم کی محبت کا قائل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حلم یعنی جس کو بردباری کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں۔ امام اعظم جو رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے پاس میں ایک شرابی رہتا تھا، وہ جیسے امام اعظم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو شراب پی کے دنگل کرتا، عربی میں شراب کی بوتل لے کر عربی میں جو ہے اشعار پڑھتا، قد اذانی اوا یا فتى اذاؤہ، اے لوگو اس شراب نے مجھے ضائع کر دیا، تم لوگ اس کو بھی ضائع کر دو۔ اب اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کرتا اور زوردار جو ہے آواز میں وہ اشعار پڑھتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا کہ ابو حنیفہ نماز پڑھ رہا ہے ڈسٹرب دینے کے لیے، مگر امام اعظم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے کبھی بھی اسے نہ کہا کہ ذرا آہستہ سی آواز کر یا زیادہ بول نہ مجھے ڈسٹرب، یعنی کبھی کچھ نہ کہا۔ وہ اتنی تکلیفیں دیتا، کبھی کبھی کچھ چیزیں امام اعظم کے مکان کی طرف پھینک بھی دیتا، مگر آپ ہمیشہ نماز میں رہتے، کبھی اسے کچھ نہ کہا۔ اللہ، ایک دن ایسا آیا بادشاہ کے سپاہی کسی جرم میں اس کو قید کر کے لے گئے، اس کو لے گئے۔ دوسرے دن امام اعظم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے آواز نہیں آئی، صبح پوچھا وہ پاس والا جوان کہ حضور کل ایک گناہ کے اندر سپاہی اس کو جیل میں ڈال دیے۔ اچھا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں گئے، خلیفہ منصور تھا، اس کو پتہ چلا ابو حنیفہ آئے ہیں، اس نے جو ہے عزت کی، کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ ابو حنیفہ جب تک یہاں تک نہ پہنچے اس کے ساتھ ساتھ چلو سواری کے ساتھ۔ ظاہر بات امام اعظم آئے ہیں، بادشاہ عزت کرتا ہے اور وہ بادشاہ بھی خوش ہو گیا، کبھی نہیں آتے آج میرے دربار میں آئے۔ کہ حضور کیا حکم ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں کہ کل آپ کے سپاہیوں نے میرے پڑوسی کو گرفتار کر دیا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ بادشاہ کہتا ہے فوراً چھوڑ دو، اور بادشاہ کہتا ہے آج کے دن جس کو پکڑا ہے امام اعظم کے یہاں آنے کی وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ وہ خوش ہو گیا، ابو حنیفہ یہاں آئے ہیں، اللہ اللہ، اس کو جو ہے چھوڑا گیا۔ بادشاہ کہتا ہے ابو حنیفہ اس کی سفارش لے کے آئے ہیں، ایسے نہ چھوڑا جائے، اس کو قید سے نکالو، اس کو سواری پہ بٹھاؤ اور عزت کے ساتھ اسے گھر پہ لے جاؤ۔ اللہ اللہ، اور جب گھر پہ لے جانے لگے امام اعظم کو دیکھا، وہ سمجھ گیا۔ اللہ اللہ، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب جا کر کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا، شاید تجھے چھڑانے میں دیر ہو گئی۔ امام اعظم سے وہ کہتا ہے حضور کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو چھڑانے میں دیر ہو گئے؟ ارے آپ کو میں نے اتنا پریشان کیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، میں اس طرح کی آوازیں نکالتا، آپ کو پریشان کرتا، مگر ایک دن میری غیر موجودگی میں آپ مجھے چھڑانے آئے، حضور آپ بڑے کمال والے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ امام اعظم کا کمال تقوی اخلاق دیکھ کر اس شرابی کے دل پہ اس کا اتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ شراب سے توبہ کی، جوا سے توبہ کی، ساری برائیوں سے توبہ کر کے سچا متقی پرہیزگار بن کے امام اعظم کی درسگاہ میں بیٹھنے لگا۔
اللہ اخلاق میں وہ اثر ہوا کرتا ہے، محبت میں وہ تاثیر کے بنے سنگ بھی موم۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم بردباری۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے، مگر ایک واقعہ ہے، بادشاہ وقت نے آپ کو کہا تھا آپ منصب قاضی کا عہدہ قبول کر لیں۔ امام اعظم فرماتے تھے رسول پاک سے میں نے سنا ہے، صحابہ سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں من جعل قاضیا قد ذبح بغیر سکین۔ حضور کی حدیث کا مطلب مفہوم حدیث یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جسے قاضی بنایا گیا گویا ایسا ہے اسے بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ یہ کوئی ایسا آسان عہدہ نہیں ہے، چاہے میں رہوں چاہے آپ رہیں، ہر فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے دینا پڑتا ہے۔ چاہے کوئی بھی عہدہ ہو، تھوڑی سی غلطی ہو تو پھر پکڑ بڑی سخت ہو جانی ہے۔ ادھر جو کرسی کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، ابھی سب الیکشن آ رہے ہیں، بکاؤ لوگ بھی آ جائیں گے معاشرے میں، حالات دیکھ رہے ہیں، حالات کیا ہیں، مگر پھر بھی حالات و مسلمانوں کی پرواہ کیے بغیر چند سکوں میں بک جانے والے ابھی لوگ آئیں گے، جنہیں نہ قوم کا خیال ہوگا، نہ قوم کی جو حریت کا جنہیں خیال ہوگا، جنہیں اپنی تیجوری بھرنی ہوگی۔ ایسے لوگ بہت سارے ملیں گے ہمارے ہی معاشرے میں، ہماری برادریوں میں ایسے ملیں گے جو صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، قوم کا مفاد نہیں دیکھتے، راتوں رات ساری قوم کا سودا چند سکوں میں کر دیا کرتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، ہم لوگ ان سب چیزوں سے گزرتے رہتے ہیں، سب پتہ رہتا ہے، اور جس دن صبح ووٹنگ ہوتا ہے، رات کو جو ماحول ہوتا ہے، سارا کمیونیکیشن تنتر جو ہوتا ہے نا وہ بیزی ہو جاتا ہے، اتنے فون کالز۔ اب کیسے کیسے لوگ نکلیں گے جنہوں نے ابھی تک چہرہ نہیں دکھایا تھا، اب وہ ہمارے پاس آئیں گے، فون آتا رہے گا ان کا، جنہوں نے 5 سال میں کبھی چہرہ نہیں دکھایا، اب وہ آتے رہیں گے اور کہیں کہیں کھڑے ہو کر مسلمانوں کی تعریف بھی کر دیں گے، اور اس طرح راجنیتی کھیلتے ہیں کہ کہیں کہیں اگر اذان ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر بھاشن بھی بند کر دیں گے، لوگ سمجھیں گے ارے کیا ہے، اذان ہو رہی تھی بھاشن، تو کوئی فتح ماری کر لیا کیا؟ یہ سب سیاسی داؤ پیچ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی عقل چاہیے، سمجھے؟ خیر یہ اپنا وشے نہیں ہے اور نہ کبھی اس وشے کو ہم ٹچ کرتے ہیں۔ اب عہدہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ کہتے ہیں قاضی بنو، امام اعظم کہتے ہیں کہ میں قاضی کے لائق نہیں ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ میں لائق نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں لائق نہیں ہوں تو ٹھیک ہے مجھے قاضی مت بنائیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو پھر جھوٹے کو قاضی نہیں بنانا چاہیے، تو پھر جھوٹے، یہاں تک کہ بہت زیادہ بات بڑھ گئی، آپ کو اسی منصب کے لیے جیل میں ڈالا گیا، آپ کہتے ہیں میں جیل گوارا کروں گا مگر یہ عہدہ قبول کرنا نہیں ہے۔ اب جو کرسیوں کے لیے دوڑتے ہیں وہ ذرا امام اعظم کے اس واقعے سے سبق لے، جتنا زیادہ عہدہ آئے گا اتنی زیادہ ذمہ داریاں بڑھے گی، پھر ظاہر بات ہے ذمہ داریاں بڑھے گی تو قیامت میں حساب بھی اتنا سخت لیا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک خارش زدہ کھجلی والی بکری بھی مر گئی تو عمر بن عبدالعزیز سے قیامت میں حساب لیا جائے گا، یہ ان کا فرمان ہے۔ یہاں تو کئی لوگ مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آتا، کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے کس کے گھر میں چولہا جلا ہے، کیا ہوا، جو بچا کچا ہے وہ بھی لے کے ڈال دیتے ہیں۔ یہ عہدہ ہے مگر وہیں لے، اس لیے حضور فرماتے ہیں من قد جعل قاضیا قد ذبح بغیر سکین، جسے قاضی بنایا گیا اسے بغیر چھری کے گویا ذبح کیا گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 150 میں آپ کا وصال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قبولیت عطا فرمائی، اللہ بڑے بڑے علماء حضرت امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر کہتے ہیں، امام ابو یوسف تو کہتا ہے میں نے ابو حنیفہ کا علم دیکھا، اگر ابو حنیفہ دلیلیں دینے پہ آتے تو ایک مٹی کے ستون کو بھی اپنے دلیل سے سونا ثابت کر کے چھوڑ دیتے۔
ایسی دلیلیں تھی کہ مٹی کا ستون بھی سونا ثابت کر دیتے کہ نہیں یہ دلیل بتا رہی ہے کہ یہ سونا ہے. کہا امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ابو حنیفہ جیسا عالم نہیں دیکھا. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کوفہ آتے تھے، امام شافعی کا مذہب الگ ہے، رفع یدین کہتے ہیں اور قرات میں الحمدوں کے بعد جہر سے آمین کہتے ہیں. مگر امام شافعی کے تعلق سے ملتا ہے جب بھی کوفہ آتے آپ رفع یدین نہ کرتے، آپ آمین زور سے نہ بولتے. امام شافعی سے پوچھا گیا حضور ایسا کیوں؟ امام شافعی کہتے تھے اتنے بڑے فقیہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، جب تک کوفہ میں رہوں گا ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کروں گا. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. اور ان کا ایک قول وہ کہتے ہیں انما فقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، جتنے بھی فقہاء ہیں وہ سارے علماء، سارے فقہاء قیامت تک جو ہوں گے وہ سارے ابو حنیفہ کے بچے اور اولاد ہیں. یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 150 میں مثال فرمایا. آج بھی بغداد شریف میں جو ان کا مزار مرجع خلائق بنا ہے، کیا نور و نکھت، کیا انوار و تجلیات کا وہاں پہ سما بنتا ہے. اللہ اللہ گویا آج بھی ابو حنیفہ کی تربہ آواز دے رہی ہے کہ سچی روشنی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی ہے، سچی روشنی علم قرآن علم حدیث کی روشنی ہے. اس روشنی کو حاصل کرنے والا زمانوں تک زندہ رہتا ہے. اس کی اس دنیا میں اگر مثال ہے تو ابو حنیفہ کا مزہ ان کی تربت پاک ہے کہ وہ علم جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کے حدیث و قرآن کا علم ہوتا ہے وہ مرد قلندر کبھی بھی فنا نہیں ہوتا ہے. جس کی مثال امام اعظم کا روزہ دے رہا ہے. اللہ ان کے روزے پہ تجلیات و انوار کی بارش کرتا رہے، ابر کرم ان کے مرقد پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے. ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان.